پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. اب سوشل میڈیا کے ذریعے میرے پاس بہت سارے سوالات موجود ہیں جو موصول ہوئے ہیں. کوشش کروں گا آج ان کے اوپر گفتگو کی جائے، اور خاص طور پہ جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. روزے کے جو مسائل ہیں وہ آپ کی صحت سے جڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہوگی، اور اسی سے متعلق سوالات ہیں. تو ہمارے جناب معزز مہمان ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ایک ماہر ہربلسٹ، بہترین ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف طریقہ علاج جو ہے اس کے ذریعے مریضوں کا علاج کرتے ہیں. حجامہ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہے، اور اس کے اوپر بھی میں آگے چل کے پروگرام میں بات کروں گا کہ اس کا بھی طریقہ علاج جو ہے آج کل بہت عام ہو رہا ہے اور بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. اس کے حوالے سے بھی سوالات موصول ہوئے ہیں. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید. بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سوالات بہت سارے ہیں، ایک سوال میں سب کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے جو سوال موصول ہوا وہ شوگر کے مریضوں کے حوالے سے. تو ہم کیونکہ شوگر کی بات آگے چل کے کریں گے تو پہلے جو رمضان المبارک کے حوالے سے جو دیگر سوالات ہیں اس کو شامل کر لیتے ہیں. روزے کے حوالے سے یہ بتائیے کہ روزہ رکھنا جسمانی صحت کے حوالے سے، روحانی صحت کے حوالے سے تو یقیناً اس کے بیش بہا فوائد ہیں. جسمانی صحت کے حوالے سے کیا کچھ کر سکتا ہے یا کیا کچھ کرتا ہے، اس کے اوپر چاہوں گا ذرا پروگرام کے آغاز میں روشنی ڈالیے. جی شکریہ یاسر بھائی. سب سے پہلے دیکھنے والے ناظرین کو، یاسر بھائی آپ کو، اور وہ ہڈن ناظرین ہمارے جو کہ سوشل میڈیا سے ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، چاہے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا پلیٹ فارم ہو یا K21 کا پلیٹ فارم ہو، جی آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یاسر بھائی ہوا یہ ہے کہ روزے کو ہم نے صرف رمضان کی حد تک محدود کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا. اس وجہ سے جب سال میں رمضان ایک دفعہ آتا ہے تو ہم ایک تو اس کی قدر بھی تھوڑی اصولی طور پہ تو جو کرنی چاہیے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ہمارے بزرگ، میری والدہ خود رجب شعبان کے پورے روزے رکھتی تھیں اور استقبال رمضان کیا کرتی تھی. یہ ہے استقبال رمضان. واہ. اور ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھنا، کیونکہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کرم فرمایا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی نہیں منائی اپنی پیدائش کی یا کوئی بات، تو ایک جگہ کرم فرمایا آپ نے کہ بھائی پیر ہماری پیدائش کا دن ہے تو اس دن روزہ رکھتے ہیں. بہت تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں خود روزہ رکھتا ہوں اس دن. تو پیر والے دن، جمعرات والے دن پورے 12 مہینے روزے رکھنا، یا 11 12 13 اسلامی تاریخ کے روزے رکھنا، یہ سب کچھ ثابت ہے احادیث مبارکہ سے، اور تقریباً تمام مسالک اس پر متفق ہیں. اب جب رمضان ایک دفعہ آتا ہے تو ہماری روٹین بالکل یکسر چینج ہو جاتی ہے. ہم عام روٹین میں بھی اگر دیکھیں کہ دین اسلام کے روح سے، طبی نبوی کے اعتبار سے صرف 2 ہی وقت کھانا کھانا ہوتا ہے مسلمان نے، انسان نے. ایون کہ آپ بڑے سے بڑے جانوروں کے استبل اور باڑے چلے جائیں، بڑے قیمتی نایاب جانوروں کو دیکھیں، ان کو بھی 2 ہی وقت کھانا دیا جاتا ہے، جبکہ وہ بھی وہی انرجی گین کرتے ہیں. اور بہت ساری اب تو یہ چیز سب کو پتہ چل گئی ہے کہ بڑی بڑی میڈیسن کی ٹرائلز بھی انہی جانور پہ ہوتی ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ چیزیں تو آپ کی میچ کرتی ہوں گی، جبھی تو ان پہ ٹرائلز کیے جاتے ہیں. اب ہم نے بالکل سال میں ایک دفعہ رمضان، اور روٹین ہماری اتنی خراب ہے کہ جب ہم سحری کر کے ساری رات کرکٹ کھیل کے جب سوتے ہیں تو صبح جب دوپہر میں اٹھتے ہیں یا شام میں اٹھتے ہیں تو کھٹی ڈکاریں اور پیٹ کا پھولنا، کسی کو موشن، پھر ابھی اٹھے ہوئے 2-4 گھنٹے نہیں ہوئے ہوتے، پھر ہم ٹوٹ پڑتے ہیں افطاری پر. وہ ہم اور بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل بجا فرمایا آپ نے. آپ یقین کریں کہ آپ جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں آپ کو بتاؤں روزے کھولنے کی، کہ کبھی آپ کھجور سے، صرف کھجور پانی سے روزہ تناول فرماتے ہیں کہ روزہ افطار کرتے، کبھی صرف نمک سے، کبھی صرف پانی سے، اور کبھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ چیزیں کرم فرما لیتے ہیں، مگر یہ بہت کم دیکھنے میں آیا. اور ترتیب یہ ہوتی کہ آپ مغرب کی نماز اختیار فرماتے ہیں، پھر عشاء کی طرف جاتے، عشاء کا معاملہ اور جو اپنے نوافل اور جو بھی دیگر معاملات عشاء کے، اس کے بعد جا کے کچھ کھانے کا معاملہ فرماتے ہیں. آپ یہ کریں، یقین کریں انرجیٹک رہیں گے. جب ہم مغرب میں 10 گلاس کسی بھی کلر کے شربت پی لیتے ہیں، میں نے رنگ بھی لینا مناسب نہیں سمجھا، کوئی بھی کلر کے 10 گلاس ایک جگ شربت جب میں اپنے اندر اتار لوں گا، اور جب میں زبردستی جو ہے اتنے سارے پکوڑے اپنے اندر اتار لوں گا، جبکہ میرے اسٹمک کا سائز یہ ہے، آپ یقین کریں، آج میری بات لکھ لیں، اگر آپ پیر جمعرات کے روزے نہیں رکھ پا رہے، نہ رکھیں.
ہر مہینے 11 12 13 اور رمضان کے پورے روزے رکھیں, آپ کو کبھی ڈائبٹیز نہیں ہوگی. بہت اچھی بات ہے. ایون کہ میرے 80% پیشنٹ کی ڈائبٹیز رمضان شریف میں ختم ہو جاتی ہے. میں ان سے شرط رکھتا ہوں آپ نے روزہ رکھنا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو خشک ڈرائی فاسٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ پانی بھی نہیں لیتے, یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے باڈی کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ایون کہ جب آپ کو انرجی کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ 20 یا 30% لوگ ایسے ہیں جو کہ اب کام ان کے اس طرح کے ہیں کہ وہ رات میں کر لیتے ہیں, دن سو کے گزارتے ہیں, مگر جو محنتی لوگ ہوتے ہیں صبح سے آپ کی طرح مارننگ شو اور دیگر معاملات نمٹاتے ہیں, تو ان کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انرجی کی, فیٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, گلوکوز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو جب آپ کا اسٹاک ختم ہو جاتا ہے جو صبح آپ نے سحری کے وقت لیا ہوتا ہے, تو آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی نیگیٹو جراثیم کہہ لیں, پیتھوجن کہہ لیں, جو کہ سانس سے ہی زندہ رہتے ہیں, نیوکلس ہوتے ہیں, اس کی میمبرینز ہوتی ہیں, پورے ایک ترتیب ہے سیل کی, جو پیتھوجنز ہیں وہ پھر آپ کی باڈی انرجی کے لیے اس کو نوچ کے کھاتی ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کینسر سے بھی بچ جاتے ہیں, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ڈسلیپیڈیمیا, سائیکیٹرک ڈس آرڈر, پیرالائزیشن, بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. آپ اسٹروک سے بچ جاتے ہیں, آپ کارڈیک ڈیزیز سے بچ جاتے ہیں. تو یہ روزہ بہت اہم ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو جو چیز پہنچائی ہے, یقین کریں ایک ایک چیز اربوں خربوں روپے کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, انمول ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے جسم کو جتنے حراروں کی ضرورت ہے, ماشاءاللہ افطاری کے اندر میں نے دیکھا ہے لوگ, ابھی آپ نے جیسے تذکرہ کیا, 2000-2500 کیلری صرف افطاری میں کھا لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ جناب یہی کچھ صورتحال جو ہے وہ 1500 یا 2000 کیلری سحری میں کھا لیتے ہیں. تو یہ جناب ٹوٹل 4000-4500 کیلری کھا گئے, پتہ بھی نہیں چلتا. یہ جو کھاتے ہوئے سموسے, پکوڑے, یہ وہ بہت زیادہ کیلریز اس میں ہوتی ہیں, وہ کھا جاتے ہیں. اب ایک عام آدمی کی ریکوائرمنٹ آج کل کے اگر جو لائف سٹائل ہے, اگر اس کی بہت زیادہ ورکنگ ہے, اور اگر وہ فٹنس وغیرہ کے اوپر دھیان نہیں دیتا, تو میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ 1500 یا 1600 کیلریز اس کے لیے بہت کافی ہوں گی, اس کو چلا سکتی ہیں. اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جناب 4000 کیلریز جب جا کے ڈپازٹ ہوں گی, پھر روزہ بھی رکھیں گے, تو وہ روزہ کس کام آئے گا؟ اب یہ میں سوال اس لیے آپ سے کرنا مقصود ہے کیونکہ یہ جو وزن بڑھنے کی شکایت ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی رمضان میں وزن کم نہیں ہوا, روزے تو پورے رکھیں. فرمائیے. دیکھیں, جو میں نے گفتگو گزشتہ فرمائی ہے 80% جواب تو اس کے اندر وہیں پہ بالکل ٹھیک موجود ہے. ہم دیکھیں, رمضان آپ کو اسمارٹ بننے کے لیے, آپ کو ایکٹیو رہنے کے لیے بڑی زبردست ایک وہ ہے. ہم بچپن میں صبح روزہ رکھ کر جو سحری کے بعد, اشراق کے بعد کرکٹ کھیلنا شروع کیا کرتے تھے, اس وقت یہ نائٹ کا نہیں تھا, دن میں کریٹ ہوا دن میں. یہ زیادہ پرانی بات نہیں, 10-15 سال پرانی بات ہے, کوئی ہم 1955 کے نہیں ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ظہر تک کرکٹ کھیلتے تھے, پھر اپنا نماز, پھر تلاوت کا معاملہ بھی, فجر میں پڑھنے بھی جاتے تھے, ٹیوشن بھی لیتے تھے. بالکل. اور گھر والے مار مار کے, بیٹا روزہ ہے, سو جا بیٹا روزہ. ہم بولتے ہم بس آنکھ بن کے کسی طرح آگے پیچھے ہو گئے. موبائل کا, اینڈرائڈ کا آج سے 15 سال پہلے وہ دور نہیں تھا. کوئی ہم بہت پرانی بات, پتھروں کے زمانے کی بات نہیں کرتے. آپ اور ہم انرجیٹک رہتے تھے, اور ہم گھر والے کہتے تھے بیٹا تھوڑا اور کھا لو, تھوڑا اور کھا لو, روزہ رکھنا ہے, تھوڑا اور. ہم بس وہ پانی شانی پیا, بس فکر رہتی تھی کہ دوست جمع ہونے, ہم نے ساتھ مل کے نماز پڑھنی ہے, باہر دروازہ بجنا ہے. یعنی ایک ہیلتھی کمپٹیشن, ہیلتھی فرینڈ ہوتے تھے, ایک اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی کہ یار ابھی نماز ہم ساتھ پڑھیں گے, ہم تراویح ساتھ پڑھیں گے. اب وہ جو ایکٹیویٹیز تھی, ہم ایکٹیو بھی رہتے تھے. آج جو ہے ہم 4 گلاس, 6 گلاس, 8 گلاس, ایک جگ شربت اتارنے کے بعد ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم نماز پڑھیں. وہ امام صاحب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں, لوگ آ کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا دین میں بھی نقصان ہے, دنیا میں بھی نقصان ہے. اور اوبیسٹی اور ہارمون ڈسٹربنس, آپ بیسن لے رہے ہیں بہت زیادہ, آپ آلو لے رہے ہیں بہت زیادہ پکوڑوں کی شکل میں, پھر گوبھی کا بھی استعمال بے درے ہو رہا ہوتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں, شربت کے چینی کا استعمال آپ کے یہاں بہت ضروری ہوتا ہے, کیمیکل سے کلر والے شربت تیار ہو رہے ہیں, کہیں کولڈ ڈرنک کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں, اور پھر بہت زیادہ, نہ صرف اوبیسٹی بلکہ آپ کے ہارمونل ڈسٹربنس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی یہ ڈائٹ ہے, جو کہ عام دنوں میں بھی نقصان دہ, اور رمضان شریف میں تو آپ کو زیادہ ایکٹیو رہنا ہے. تو آپ زیادہ, آپ یقین کریں, ایک دوست سے میں نے سنا تھا بچپن میں
کہ آپ نے رات کے وقت کھانا کھا لیا اور صبح سحری کے وقت ایک گلاس دودھ پی لیں. دودھ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ بکری یا گائے کا دودھ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت بھینس کے. آپ نے دودھ پیا, 2 1 یا 3 تعداد میں کھجور کھا لیا, آپ کو سارے دن بھوک کا احساس نہیں ہوگا, پیاس کا احساس نہیں ہوگا. اور آپ جتنا یہ زبردستی بھریں گے نا, کیونکہ وہ اسٹریچیبل ہوتا ہے, اسٹمک بڑھ جاتا ہے, کیمیکلز پہ زور پڑتا ہے, آپ کو بھوک بھی لگے گی, آپ کو پیاس بھی لگے گی, کیونکہ اس کے ہاضمے کے لیے, باڈی ریکوائرمنٹ کے لیے واٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ایک پانی جو ہم صبح سحری کے آخری وقت میں اتنا بھر کے پیتے ہیں, افطار میں ہم اتنا بھر کے پیتے ہیں, آپ 3 سال MBBS کا ایک سبجیکٹ صرف سمجھانے میں لگتے ہیں کہ پانی ہضم کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ڈائجسٹو سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ ہومیوپیتھ پڑھ رہا ہے, چاہے وہ FTJ حکیم پڑھ رہا ہے, چاہے وہ MBBS پڑھ رہا ہے, بڑی آسان ہے اناٹمی, بڑی آسان ہے ڈائجسٹو سسٹم. صرف ایک پانی ہضم کیسے کرنا ہے ذرا پوچھیں کسی ڈاکٹر حکیم سے, تو وہ پہلے تو ادھر ادھر دیکھے گا کہ پانی ہضم کیسے ہوتا ہے. بہت خوب. یہ بڑی سن کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی پانی کو بھی ہضم کرنا پڑتا ہے, بڑی حیران کن بات ہے. لیکن ایک اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے, ہضم سے مراد یہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہاضمے کو سمجھا جاتا ہے, یہ مطلب بات یہ ہے ایگزیکٹلی کہ سرکولیٹ باڈی میں کس طرح کرتا ہے, فوڈ کو کس طرح پروسیس کرنے میں مدد دیتا ہے, پھر اس کے اندر سے کس طرح انزائمز کو نکالنا اور پھر بلڈ میں لے کے جانا انرجی کی شکل میں, یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہیں. بہرحال ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے لیکن بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, اب سحری میں کون سی خوراک کا استعمال ضروری ہے؟ کیونکہ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو فزیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, جو ہمارے مزدور حضرات ہیں اصل میں روزہ جن کو پتہ جن کو چلتا ہے, مشقت کرتے ہیں, جسمانی مشقت کرتے ہیں, اور ایک ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن AC میں وقت گزرتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خوراک کے معاملے میں احتیاط رکھنی چاہیے؟ کیا آپ کی ریکمنڈیشن ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس سے شروع کیا جائے پہلے سحری سے, کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ابھی بھی جہاں جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سحری میں کیا کھاتے ہیں. میں اپنا بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ چاہوں گا اس چیز کا جواب دیجیے. دیکھیں یاسر بھائی, اس کے اندر اگر گرمیاں ہیں تو آپ نے جو کا استعمال کرنا ہے, جو کا دلیا کھا لیں صبح, سب سے اچھا ہے, یا آپ جو کی روٹی کھا لیں, اس میں جو بھی سالن تیار ہے اس میں ملا لیں, لیمو نچوڑ لیں اس کے اندر, تو آپ کا ہاضمہ بھی بہتر رہے گا, آپ کی دھلائی بھی رہے گی اندر سارے جتنے بھی وائٹل آرگنز ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک لمٹ میں پانی پینا ہے. چائے میں تو منع کرتا ہوں, مگر جو چائے کے عادی ہیں وہ چائے پیتے ہیں تو اس میں دودھ کی مقدار تھوڑی سی بڑھا لیں. دودھ پھر میں کہوں گا کہ گائے یا بکری کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, بھینس کا دودھ نہ ہو. چینی کا استعمال نہ کریں, یہ جو کھجلا پھینی ہے یہ بھی زہر ہے, یہ میدے سے بن رہا ہے, 99% خراب تیل گھی سے بن رہا ہے. کوئی ایک آدھ بڑے برانڈز ہیں جو کہ کچھ دعویٰ کرتے ہیں اصلی گھی کا, مگر یقین کریں خوشبو ملاتے ہیں, خوشبو ملاتے ہیں, ایسنس ڈلا ہوا اس کے اندر بھی, پیسے اچھے مل جاتے ہیں الحمدللہ. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ تمام زہریلی چیزیں طب نبوی کو فالو کریں. اگر سردیاں ہیں تو گندم کا دلیا استعمال کریں, آپ کی باڈی کو ٹمپریچر کو بہتر رکھے گا, آپ کے لیور پہ بوجھ نہیں بنے گا, آپ کے اسٹمک پہ جو میٹابولزم کا ایک سسٹم ہے, جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, وہ بہتر رہے گا. اور آپ نے ہمیشہ ایک حصہ یعنی چوتھائی حصہ پیٹ کا خالی چھوڑنا ہے. اب جس انسان کی جیسی باڈی ہے وہ اپنے ہاتھ کو یوں کر لے, یہ اس کے اسٹمک کا سائز ہے. اب آپ نے اس کا 1/3 یوز کر رہا ہے کہ آپ نے کھانا پینا ہے, چوتھا حصہ خالی, اس حصے کا بھی 1/3 استعمال کرنا ہے. تو فوڈ کی کوانٹٹی کتنی رہ جاتی ہے یہ بتا دیں, لوگ تھوڑا سا حیران ہوں گے. بس اب آپ اس کو دیکھ لینا کہ یہ میرا ہاتھ ہے تو میری تو ایک روٹی بھی نہیں بن رہی, نہیں بنے گی, بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کے اندر پانی جو ہے, اب آپ ایک اور چیز ہم نے دیکھا ہے, سحری کے وقت تو لوگ احتیاط کرتے ہیں پانی پیتے ہوئے شروع میں کہ نہیں یار پانی زیادہ پی لیں گے تو کھانا نہیں کھایا جائے گا, اس بہانے کچھ بہتری ہو جاتی ہے, کیونکہ پانی اور کھانا کبھی ایک ساتھ نہیں لینا چاہیے. یہ جانور کی بھی ایک نشانی ہے کہ کوئی جانور بھی, اس کو تو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے نا کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے, تو آپ اس کے ساتھ کھانا اور پانی برابر رکھیں. وہ کھانا کھائے گا تو پانی نہیں پیے گا, پانی پیے گا تو کھانا نہیں کھائے گا. تو یہ جو بیسک چیزیں, یہ کیمسٹری جس طبیب کو, جس حکیم کو, ڈاکٹر کو سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنے مریض تک اتار دی اور یہی کیمسٹری اپنی ادویات کے اندر شامل کر دی, تو یقین کریں بڑی جلدی رزلٹ ملتے ہیں. شوگر کیا, کینسر جیسے مرض کے اندر بھی رزلٹ ملتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا یہ اب پانی کا ایک مسئلہ ہے, اب میں سوالات سوشل میڈیا کے ذریعے جو موصول ہو رہے تھے اس میں یہ پانی کے استعمال کے حوالے سے دونوں صورتوں میں یہ بڑا خطرناک ہے. اب لوگ اکثر میں پانی سے روزہ کھولنے کی کوشش, جیسا بھی آپ نے کہا روزہ کھولنے کا, اب اس کو لگ رہا ہے لفظی معنوں کو میں چاہوں گا ذرا سمجھا دیں, کیونکہ سارا دن فاسٹنگ کے بعد ایک دم سے پانی پینا یہ میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا خطرناک ہے.
کیسے اس کا طریقہ کار کیا اگر ہونا آپ چاہیے؟ سنت عمل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پانی سے روزہ کھولنا چاہتے ہیں تو وہ بھی صرف ایک سپ، ایک سپ ہے. اور پانی ہمیشہ پینے کا طریقہ جو ہے نا، کہ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، اور اگر آپ یہ کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جب بھی زندگی میں پانی پئیں ایک اسٹرو ساتھ رکھیں، بالکل ٹھیک ہے. اس اسٹرو سے پانی پئیں. ٹھیک ہے. تو آپ کتنے بھی شدید پیاسے ہوں گے، اسٹرو کے اندر جو ایک لمیٹڈ پانی کی پانی آتا مقدار ہے. آنی ہے وہ آئے گی. اصل پانی پینے کا طریقہ کار یہ ہے. یہی ہے. ہم تو دم دم ایک ہی سانس کے اندر، اگر میرے آقا نے کہا کہ 3 گھونٹ میں پانی پینا بالکل ہے ٹھیک ہے. تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے ہمیشہ بالکل سلو سپ لینے، کبھی بھی پانی پئیں، اور روزہ کھولنے کی نیت سے اگر پانی پی رہے ہیں تو وہ صرف آپ نے ایک سپ اسٹرو سے لے. اسٹرا سے لیں گے. اب اسٹرو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مقدار آپ اتنی ہو. فیل کریں کہ آپ اسٹرو سے پی رہے ہیں، اور آپ نے لاسٹ ٹائم اسٹرو سے جو بھی پیا تھا اس طرح سے آپ نے ایک سپ لینا ہے اور اپنی نماز کے لیے جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے 2 4 6 8 10 گلاس جگ نہیں پینے. کیوں؟ کیونکہ اسٹمک آپ کا ہیٹ اپ پہ ہوتا ہے، ہیٹ اپ پہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کی کڈنی اتنی سی ہے، سارا دن آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، باڈی کی سچویشن ڈرائی ہے، اسٹمک آپ کا ڈرائی ہے. ڈائریکٹ جب آپ جلتے توے کے اوپر پانی پھینکیں گے تو جو ریفلیکشن ہوتا ہے باڈی بھی وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. اسی طرح ریفلیکٹ کرتی ہے. تو آپ نے یہ کر کے آپ نے جو ہے نا نماز پڑھ کے پھر آپ اپنا کھانا اختیار کریں. اپنا ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک سوال یہ، ایک بیسک جو ہمارے یہاں تھیوری ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ سحری میں ایسی چیز کھائی جائے جو دیر سے ہضم ہو تاکہ وہ سارا دن آپ کو جو ہے اس سے انرجی ملتی رہے، آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہو. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ فرمائیے. اس میں کھجور تو آپ لے سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے. کھجور کے اندر بہت زیادہ انرجی ہے. اور بکری گائے کا دودھ لے سکتے ہیں، اس میں آپ بیری کا شہد ملا سکتے ہیں. فروٹس آپ لے سکتے ہیں. فروٹس بھی یہ دیکھ لیں کہ اس میں سکرین یا کلر کوئی ایسنس کا کوئی ڈرامہ نہ ہو، تو یہ آپ لے سکتے ہیں. بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ جو ایک مثال لوگوں میں مشہور ہے، کم خرچ بالا نصیب، کہ آپ نے کم کھایا، اسٹمک پہ بوجھ نہیں ہوا، اور وہ انرجی دے گی آپ کو، توانائی دے گی. تو وہ یہ چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ یقین کریں کہ آپ جب کاربوہائیڈریٹ جس گندم کے اندر ہے یا چاول کے اندر ہے، اس کا بے درے استعمال آپ کا جسم کی سطح پیٹ دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ کوشش یہ کرتا ہوں میرا مریض اللہ کرے کہ وہ غذا سے ہی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہمیں لائنیں لگانا، بار بار مریض کو بلانا اچھا نہیں لگتا. بالکل ٹھیک. اور اس کے مطابق یہ چیزیں زہر ہے، چاہے چاول ہیں، چاہے آپ کے جو یہ گندم ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر اب موسم گرمیوں کا ہے تو جو کا آٹا، جو کا دلیا آپ لے لیں، اس میں کھجور آپ کاٹ کے ڈال دیں، اس میں آپ ڈرائی فروٹ ڈال دیں، شہد ملا لیں، آپ سالن کوئی سا ملا لیں. یہ چیزیں آپ کریں. مشکل ہے تھوڑا سا، مگر یقین کریں بڑا فائدہ ہے. فائدہ اس میں بہت ہوگا آپ کو، اور یقین کریں کہ آپ کو معدے کے حوالے سے کوئی تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا، اور یہ کہ آپ حشاش بشاش بھی رہیں گے، بالکل فریش رہیں گے. سارا دن آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ کو اس میں واضح فرق نظر آئے گا. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جو ڈاکٹر صاحب نے چیز بتائی. بات آپ کی کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ایک بات یاد آ گئی، وہ تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ رمضان روزے میں ہمارے ناظرین بھی مسکرا دیں. چاند رات کو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں بڑے قریبی، اب میں اگر ان کی وہ بھی پوسٹ بھی بتا دوں گا تو کچھ لوگ پہچان جائیں گے جو ہم سے جڑے ہوئے، تو نہیں بتا رہا تاکہ پردہ رہے. وہ چاند رات کو مونچھیں بالکل کلین کرا کے آ گئے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بولا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا رمضان میں کھانا زیادہ کھانا ہو تو مونچھیں تنگ کرتی ہیں. تو میں نے یہ بات، آپ مسکرائیں بھی اور آپ لمحہ فکری ہے ہمارے. لمحہ فکری ہے، بالکل آپ کیا نے رمضان کھانے کے لیے آتا ہے؟ کھانے کے لیے آتا ہے، بالکل ایسا ہی ہمارے یہاں. بلکہ جو عام دنوں میں لوگ کھاتے ہیں، خوراک کنزیوم کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہی ماہ مبارک میں کھا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ فرمائیے گا، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کپنگ اور حجامہ ایسوسی ایشن سے بھی ہے، آپ اس کے روح رواں ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کتنا افیکٹو ہے، کیونکہ میں سلسلہ اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ اس پہ میرے پاس بہت سارے سوالات موصول ہوئے تھے. میں نے سوچا تھا کہ رمضان میں اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کی جائے گی. پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ جو لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ہے کیا طریقہ علاج اور کتنا افیکٹو ہے، پہلے اس کے اوپر گفتگو کر لیں، پھر میں اس سے جڑے سوالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حجامے کے حوالے سے تو جو احادیث ہمیں ملتی ہیں اور جس پہ تمام علماء متفق ہیں، تو وہ احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ کتنا اچھا ہے تم میں وہ شخص جو، یعنی طبیب کے لیے فرماتے ہیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتنا اچھا ہے تم میں وہ شخص جو تمہارے جسم سے
فاسد خون نکال لیتا ہے بالکل ٹھیک اور ہے، تمہارے جسم کو ہلکا کر دیتا ہے. فاسد کا مطلب فساد ہی ہے جو بیماریاں پیدا کرتا بیماریاں ہے. پیدا کرتا ہے. پھر ایک جگہ کرم فرمایا کہ یہ جو الکاہل پوائنٹ ہے یہ 70 سے زائد بیماریاں کے لیے، تو اس کو میں نے ایک اصطلاح ایجاد کی کہ یہ جسٹ لائک اے پیناڈول، کیونکہ ہم پیناڈول بڑی نامی گرامی ایک میڈیسن ہے اور لوگ بے دریغ جس طرح استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اگر ہجامہ آپ نے بے دریغ کرنا ہو اور جب بھی کروائیں تو یہ الکاہل پوائنٹ ضرور لگوائیں، ٹھیک ہے. تاکہ آپ کی. اور اچھا اس سے اب ہم نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں. اب آقا جی سے نے کرم فرمایا تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس کانٹینس میں کرم فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک پوائنٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ 70 بیماریاں بالکل اس جڑ سے اسی وقت ختم ہو جائیں گی. وہ اس کی سٹارٹنگ ہے، فرسٹ لائن آف تھراپی ہے کہ آپ نے کپنگ کرانی ہے تو آپ نے یہ کرانا ہے. ٹھیک ہے. مگر کیا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی بوٹیوں سے علاج نہیں کیا؟ بالکل کیا. نہیں کروایا. کیا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی قرآنی آیات نہیں بتائیں؟ درود شریف ذکر اذکار نوافل کی طرف راغب نہیں کیا؟ تو ہمارے حجامہ فزیشین معذرت کے ساتھ وہ پھر بالکل ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں، وہ حجامہ ہی سب کچھ ہے. تو اصل میں جو ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو ہم مس پرسپشن باندھتے ہیں، بدگمانی پھیلاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی اصل روح بھی مجروح ہو جاتی ہے. پھر آج کا برگر ڈاکٹر، آج کا برگر 2 کتابیں پڑھنے لکھنے والا ایک اسٹوڈنٹ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے، بولتا ہے یار یہ تو تم، کیونکہ وہ اتنا سا جھوٹ پکڑ لیتا ہے. تو میں اس بات کے بھی بڑا خلاف ہوں. اکثر ہم فارورڈ میسیج دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا پڑھ لو گے، اتنے لوگوں میں پھیلا لو گے تو یہ ہو جائے گا، یا اللہ کا قدرت دیکھیں یہ آدھا اس طرح پانی ہے آدھا اس طرح پانی ہے. تو یہ جو ایک بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، اس سے دین اسلام کی اصل روح کو مجروح کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ روکوں گا کیونکہ اس سے جڑے بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر فرداً گفتگو کی جائے گی، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات مشغول ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک بریک لینی ہوگی، ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر صاحب فرمائیے، آپ نے حجامہ کے حوالے سے جو ایک بڑا بنیادی سوال تھا اس کا آپ نے جواب دیا کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر طریقہ جو علاج ہیں ان کو اپنایا جاتا ہے. تو یہ تو چیز کلیئر ہو گئی. اچھا جی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے کروایا جائے، یہ ضروری ہے، اور ان جگہوں کی نشاندہی ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں پوائنٹس کا ہم استعمال کرتے ہیں کہ باڈی کے مختلف پوائنٹس ہیں، اس جگہ ہی لگایا جاتا ہے. کچھ جگہوں پر دیکھا ہے کہ بڑے غیر معمولی اس کے نتائج سامنے آئے. خاص طور پہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے میں زیادہ تر لوگوں کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کی طرف جائیں تو بہت افیکٹو ہوتا ہے. اس کے علاوہ کون کون سی بیماریاں آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے بچا جا سکتا ہے؟ جوڑوں میں درد کی بھی 2-3 امراض ہیں. جی جی. کہ اب وہ سوداوی امراض ہیں، بلغمی ہیں، یا وہ غدے ہیں یعنی صفراوی ہیں. اب جب ایک کم علم یا عطائی کہہ لیں اس کو، ایک حجامہ فزیشین جس نے کٹ لگانا سیکھ لیے کسی کو دیکھ کے یا یوٹیوب کی ویڈیو کے ذریعے یا کسی ایک استاد کے ذریعے ایک آدھ دفعہ حجامہ لگوانے گیا اور وہ ڈاکٹر بن کے باہر نکلا الحمدللہ، تو وہ جب ٹرائی کرتا ہے تو شفا تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں کہیں نہ کہیں، مگر 100% رزلٹ وہاں پہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. اب پیشنٹ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ میں جوڑوں میں درد کا آپ کو بتاؤں، 2 قسم کے درد تو بڑے مشہور ہیں جوڑوں میں درد کے، کہ مریض جب چلتا ہے تو درد بڑھتا ہے، جب آرام کرتا ہے تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک مریض کہتا ہے کہ جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں سونے کے لیے تو میرے جسم میں شدید درد ہوتا ہے، اور جب میں کاموں میں لگ جاتا ہوں تو درد کم ہو جاتا ہے، مجھے احساس نہیں ہوتا. اب یہ سیدھی سے 2 ہیں کہ جب وہ چل رہا ہے جسم میں حرارت ہو رہی ہے، گرمی پیدا ہو رہی ہے تو اس کا درد ٹھیک ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو درد ہے سردی کا، اس کو بلغمی امراض کا جوڑوں کا درد ہے. دوسرا جو مریض ہے اس کو گرمی کا درد ہے، اس کو سوداوی یا صفراوی درد موجود ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو درد بڑھتا ہے، لیٹتا ہے تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ جسم کو ٹھنڈے نارمل ٹمپریچر پہ لے کے جاتا ہے، یا وہ ہارڈ ورکنگ نہیں کر رہا، حرارت کم ہو گئی، سینٹی گریڈ اس کی باڈی کا کم ہو گیا، ٹمپریچر کم ہو گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا.
ٹھیک ہے. اب ان دو الگ لوگوں کو ہجامہ یا دیگر ٹریٹمنٹ کرنے کا طریقہ کار بھی الگ ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک ہجامہ فزیشین ہمارے گلی کوچوں میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ دما دم سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانک رہا ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہجامہ تمام امراض کے لیے بھی نہیں ہوتا، ہجامہ تمام مریضوں کے لیے بھی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. امراض اور مریضوں میں فرق ہے. امراض یعنی ان کے مرض جو بیماری ہے، اور مریض وہ شخصیت، وہ باڈی، کہ وہ باڈی کس کنڈیشن پہ کھڑی ہے. آیا کپنگ کے بعد اس کے جسم میں مزید خرابی تو نہیں پیدا ہو جائے گی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں برفکیٹ کرنا ہمیں بڑا ضروری ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ کہیں غیر معمولی رزلٹ ملتا ہے اور کہیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کیسے. اور سنت علاج ہجامہ بھی بدنام ہو رہا ہوتا ہے اس ہجامہ فزیشین کے منفی کردار کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا جو بنیادی اس کا سوال ہے وہ یہ کہ کیا شوگر کے مریض ہجامہ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں، مگر تبھی فیصلہ کرے گا کہ اس کی باڈی کنڈیشن کیا ہے کہ کروانا ہے یا نہیں کروانا. دیکھیں، اگر ہجامہ اس طرح نہیں کروایا جا سکتا ہوتا کہ کمزور لوگ نہ کروائیں، بزرگ نہ کروائیں، بچے نہ کروائیں. یہ اکثر میں نے کچھ اناڑی ہجامہ فزیشین کے بکلیٹ پہ دیکھا ہوتا ہے، یا شوگر کے مریض نہ کرائیں، یا ہائپر ٹینشن کے نہ کرائیں، ڈسلیپیڈیمیا کے نہ کرائیں. ایسا نہیں. اس میں ہم نے مزاج ضرور دیکھنا ہے مریض کا، مگر یہ چیزیں بیماری میں تو ہجامہ کراتا ہے انسان. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں، بچہ کمزور ہے، کسی کی آنکھیں کمزور ہیں، کوئی جسمانی طور پہ کمزور ہے، کوئی بزرگ ہے. سب سے زیادہ بیماریاں بزرگوں میں بچوں میں ہوتی ہیں. یا خواتین جو ہے وہ پریگننسی میں نہ کروائیں. یہ جو لوگوں کے وہ نوٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ پریکاشنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. میں اسے ایگری نہیں کرتا. باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ابھی تک ہجامے پہ جدید تحقیق ہونا باقی ہے. کہ جو تحقیق پھر بھی طب یونانی پہ ہو گئی، اور ہم تو طب لقمانی کو فالو کرتے ہیں، اس پہ ہو گئی یا کام ہو گیا ہے. اور اب وہ کام پچھلے 50 سالوں سے رک گیا ہے. وہ کام ہجامے پہ گزشتہ 1400 سالوں سے نبوت کے بعد اور تقریباً 2500 سال سے 2500 سال سے رہتی دنیا تک اب تک ہجامے پہ وہ ورکنگ نہیں ہو سکی. کہ ایک جو جدید سائنس کے تناظر کے اندر جو ایک ورکنگ ہونی چاہیے تھی، تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی. بالکل ٹھیک ہے. آپ چائنا کے اندر ایک شہر موجود ہے جہاں فٹ پاتھ پہ چھوٹی چھوٹی سی دکان، جس طرح صدر کے اندر ڈینٹسٹ بیٹھے اس طرح لوگ ہجامہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سینگی لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی بیماریاں نہیں پھیلتی. مگر ہمیں پھر بھی بہت ساری چیزیں پریکاشنز، اس کو بھی آپ نے گرپ کرنا ہے، نظر میں رکھنا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی جو فیک پریکٹس ہو رہی ہے آپ کو وہ بھی دیکھنی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو بنیادی سوال ہیں ضروری ہیں اس کا جواب، اس لیے کہ آج تفصیلاً اس کے اوپر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اچھا جی، اب یہ کہ یہ جیسے جسمانی معاملات کے لیے تو جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے افیکٹو ہے، کچھ لوگ اس سے جوڑتے ہیں کہ روحانی معاملات بھی اس سے ٹھیک ہوتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل ایسے ہی. اگر آپ کا طبیب، کیونکہ طبیب جو پہلے طبیب ہوا کرتے تھے ان کے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق ہوتا تھا. کتابیں پڑھتے تو ہمیں موت آتی ہے. آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھ لیں، آپ جو ہے یہ عثمان غازی ڈرامہ دیکھ لیں، تو اس کے اندر بھی آپ کو طبیب ملیں گے جو کہ طبیب بعد میں ہیں اور پہلے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی تعلق ہے. تو جس طبیب کا روحانی تعلق ہوگا تو وہ آپ کا ہجامہ کیا جڑی بوٹیوں سے بھی آپ کا روحانی علاج کر سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور بڑے اس کے امیزنگ رزلٹ ہیں، اور پہلے اسی سے علاج ہوا کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ہجامہ تو کبھی مشہور ہوا ہی نہیں علاج کسی بھی دور میں، ایک لمٹ تک ہی رہا. مگر طب یونانی کی بات کریں، طب لقمانی کی بات کریں، تو اس سے بھی روحانی علاج کے بڑے امیزنگ ریزلٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے تمام جو ہے وہ مریضوں کو شفا مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جوڑوں کے درد کے حوالے سے اور مسکولر پین کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں، کیا اس سے مکمل طور پر ایڈریس ہو سکتے ہیں؟ کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے سوال کیا کچھ دیر پہلے کہ کچھ جگہ تو بڑے غیر معمولی اس کے نتائج آئے اور ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ہی درد بالکل سے ختم ہو گیا، لیکن کچھ جگہوں پر جیسے آپ نے بتایا کہ مزاج اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جی، اس میں جو گرم مزاج ہے عرب علاقوں کا، وہاں ہجامہ زیادہ کامیاب ہے. اچھا، پاکستان میں نیئر بائی گرم ہی علاقہ کہلاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں بھی کامیاب ہے. مگر اب وہ مریض اس وقت بلغمی امراض کے اندر ہے. آپ کپنگ کریں گے نقصان ہو جائے گا مریض کو. کئی مریضوں کے دانے نکل آتے ہیں، پیپ والے پانی کے دانے نکل آتے ہیں، تو وہ اعصابی امراض کی نشانی ہے. دیکھیں، اعصابی امراض کہیں پہ بھی ہوں گے وہاں پہ پانی آئے گا. جہاں پہ صفراوی امراض ہوں گے، غدی امراض ہوں گے، وہاں پیپ آئے گی. جہاں پہ مسکولر زہر ایکٹیو ہوگا، بواسیری زہر ایکٹیو ہوگا، سوداوی عضلاتی زہر ایکٹیو ہوگا، وہاں خون نہ آئے گا.
لیکن ان چیزوں کا تو خیال نہیں رکھا جاتا. زیادہ تر پتہ لوگوں ہی کو نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو 99.99% نہیں پتہ بڑے ہے. مشہور لوگ ہیں, ان سے لوگ کپنگ کرا رہے ہیں, ان کا دکان بھی چل رہی ہے بہت اچھی, بالکل. ان کو نہیں پتہ چیزوں. یہ بات حیران کن ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے نہیں سنا یہ بات کرتے ہوئے کہ اس میں بھی مزاج کا عمل دخل ہے. جیسے آپ ادویات کے استعمال کے حوالے سے بتا رہے ہیں, حجامہ کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ مزاج کا خیال رکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا, مزاج کا عمل دخل یاسر بھائی آپ کی دعا اور دوا کے وقت سے بھی ہے. آج فجر کے وقت, گزرے ہوئے کل فجر کے وقت صبح 4:59 دعا اور دوا کا بڑا بہترین وقت تھا. یہ ہم کیسے نکالتے ہیں؟ مزاج سے. اللہ تعالیٰ نے مزاج سے یہ پوری کائنات کو تخلیق کیا. 4 قسم کے مزاج پوری دنیا ہر جاندار کے اندر ہیں. ہوا, مٹی, گرم, پانی, سرد, خشک, سارے تر, چیزیں ساری موجود ہیں آپ کی غذا کے اندر, آپ کے پودوں کے اندر, آپ کے فروٹس کے اندر, آپ کی سبزیوں کے اندر, ہر چیز میں موجود مزاج ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس چیز کا خیال ہم نے اس رکھا چیز جائے. کو فالو کرنا ہے. اور لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے اسی مزاج کے روح سے آب زمزم سے آپ نے اپنے گھر کے پانی کو کیسے آب زمزم بنانا ہے, واہ جی واہ. اور آپ نے آخر میں بتائیے گا یہ سر. کھارے پانی کو کیسے زمزم بنانا ہے, اچھا, یہ آخر میں ہم بتائیں گے. مجھے یاد آ گئی بات, میں نے کہا K21 کے ناظرین کو آج یہ رمضان کی ہم نے تحفہ دینا ہے. بہت خوب جی. چلیں آگے چل کر بات ہوگی, تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی کیونکہ آخری کا جو سیگمنٹ ہوگا اس میں اس کے اوپر زیادہ بات ہوگی. اچھا جی, اب یہ کہ جو مختلف الرجیز کا شکار ہوتے ہیں, روزے کی طرف واپس آ جاتے ہیں جو مسائل کے حوالے سے, خاص طور پہ جس میں پیٹ کے امراض ہیں, گیسٹرک جو پیشنٹ ہے, گیس بول سنڈروم اور دیگر اور جو مسائل ہیں اس میں شکار لوگ ہیں, روزے کے وقت چاہے کچھ کھائیں یا نہ کھائیں بہت زیادہ گیسز بن رہی ہیں, کیسے اس سے بچا جا سکے اور کیسے رمضان میں اس کو ٹریٹ کیا جائے, یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں, گیسز کی وجہ بھی سب سے زیادہ پانی کا پینا ہے. ہم اکثر ڈکار لیتے ہیں تو دوسرا ساتھی برابر میں کہتا ہے بھائی پیٹ بھر گیا, ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کا پیٹ اسٹمک ہے, اس کے اندر آپ کوئی بھی پانی بھر دیں گے, کسی بھی گلاس میں پانی بھر دیں, اس میں کوئی ٹھوس چیز ڈالیں گے تو گڑپ کر کے ایک آواز آتی ہے, یہی گیس ہے. گیس یہی ہے. اور آپ کا جو غیر عجیب و غریب غذاؤں کا کھانا, وہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کا کھانا, چاول کا کھانا, بڑے کے گوشت کے بے درے کا استعمال گیسز بڑھاتا ہے. تو وہ معدے کی, آپ جب تک غذا کوئی تعین نہیں کریں گے کہ آپ نے کتنا کھانا ہے, کیا کھانا ہے, طب نبوی کے اعتبار سے جب تک آپ کو اسٹمک پرابلم, اور اسٹمک پرابلم مدر آف ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے ہی ڈائبٹیز ہوگی. کہ ڈائبٹیز کیا ہے؟ آپ کا جو ڈائبٹیز ہے وہ ایک چھوٹا جو ہے وہ چولہا ہے, لبلبا, اور اسٹمک جو ہے وہ پتیلا ہے. تو وہ لبلبا گیس ہے, وہ بھی ایک طرح کی گیس ہے جو اس میں سے انزائم ریلیز ہوتے ہیں. اس گیس سے, اس چولہا سے آپ نے اپنے پتیلے کو جلانا ہے, جس پتیلے میں کھانا پکے گا. ٹھیک ہے. تو اس سب چیزوں کا, ہائپر ٹینشن کا تعلق, آپ کے کینسر کا تعلق, پیرالائزیشن کا تعلق, ہر چیز کا تعلق آپ اینڈ میں دیکھیں گے تو جڑ اسٹمک ہے. تو وہ اسٹمک کی جڑ کیا ہے؟ آپ کی خوراک, آپ کا پانی کا غیر ضروری پینا, آپ کا کھانے کا غیر ضروری کھانا, یا وہ ڈیزیز جو کہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی, آپ وہ فوڈ لے رہے ہیں, وہ ڈیزیز کو پیدا کر رہی ہے, وہ بیماریاں پیدا کر رہی ہے. تو سب سے پہلے تو نشانی یہ ہے کہ اسٹمک آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے. رمضان کے کوئی 25 روزے تو لوگوں کے اسٹمک کے ڈسٹربنس میں گزر جاتے ہیں. صحیح ہے, بالکل. پھر جا کے ان کا چیزوں سے دل بھرتا ہے, کچھ کھانا کم کرتے ہیں تو عید آ جاتی ہے ماشاءاللہ. پھر وہ کہتے ہیں یار ابھی تو عادت ہوئی تھی ہمیں روزہ رکھنے کی, آج عید والے دن بھی ایسا لگ رہا ہے روزہ. اتنی معصوم ہے ہماری قوم کہ میں کیا بتاؤں یاسر بھائی آپ. بہت خوب جی. تو یہ ہم نے بالکل ٹھیک کہا کہ لوگ جو ہے وہ کیونکہ عادت اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی. اچھا, اب سوال یہ کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہو رہا ہے اس میں ایک بحث جو ہر رمضان میں شروع ہو جاتی ہے, وہ یہ کہ یہ جو کاربونیٹڈ واٹر ہیں باہر, جن کو سوڈا ڈرنک یا سوڈا واٹر کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں اس کو میٹھی بوتل اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اشتہار بھی بڑے خوبصورت بناتے ہیں, وہ میں دیکھ رہا تھا اگلے دن, اتنا خوبصورت اشتہار تھا کہ وہ روزہ بھی جو ہے وہ اس میٹھی بوتل سے وہ کھولتے ہوئے اس کو دکھا رہے تھے. تو سمجھنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا کہ اندر جا کے کیا کام کرے گی اگر خالی پیٹ سارا دن فاسٹنگ کے بعد وہ میٹھی بوتل گیس والی اگر پی لی جائے. تو ڈاکٹر جو وہ زیادہ بہتر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں, ذرا فرمائیے گا کہ کیا آپ کی صحیح رائے ہے, کیا اس کا استعمال ٹھیک ہے یا نہیں, فرمائیں. کوئی بھی کیمیکلی چیز کا کیمیکلی ری ایکشن موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک پانی بھی ری ایکٹ کرتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ایک چیز جو کہ آرٹیفیشل میٹھا, چینی اتنی مہنگی ہے, چینی تو نہیں ڈالتے ہوں گے. یہ تو سوچنا پڑے گا آپ کے واقعی کہ چینی اتنی مہنگی ہے, چینی نہیں ڈالتے ہوں گے. سکرین اس سے زیادہ مہنگی ہے, وہ بھی نہیں ڈالتے ہوں گے.
ہمارے یہاں اکثر لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں سکرین ملی ہوئی ہے. سکرین بھائی جان آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا روپے کلو ہے؟ تو سکرین میں نہیں ڈالتے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کیسز کو بنانے کے لیے وہ کیا ایسی چیز استعمال کرتے ہیں اور وہ اندر جا کے کیا کرتی ہوگی اتنے سے اسٹمک کے ساتھ, آپ کے اسمال انٹسٹائن کے ساتھ جس کے 3 بڑے امپورٹنٹ پارٹ ہیں, لارج انٹسٹائن جس کے 8 بڑے امپورٹنٹ پارٹ ہیں, آپ کا ایسوفیگس ہو گیا, وہ کیا بیڑا غرق اس کی پھیرتی ہوگی اندر جا کے. اسی طرح آگ مچاتی ہوگی جس طرح آپ بوتل کو ہلا کے جب آپ ڈھکن کھولتے ہیں تو وہ آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ یار تھوڑی سی بوتل ضائع ہو گئی. تو اندر جو آپ کی باڈی کا پورا ایک باقاعدہ السر کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ میٹھی بوتلیں, یہ کلر والی بوتلیں, یہ السر کوز کرتی ہیں, اسٹمک کی ڈیزیز کوز کرتی ہیں. اور پھر ہمارے ہاں تو ایک بڑا اچھا ایک وہ کہلاتا ہے کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اپنے جہاز میں بیٹھنے کے لیے ویٹنگ پہ, تو ایک ہاتھ میں آپ کے جو چٹپٹے پاپڑ ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ میں میٹھی بوتل ہوتی ہے اور آپ اسٹائل سے پیر ہوتے, لگتا ہے ہر کسی اچھے گھرانے کا بندہ ہے. تو وہ تربیت کی کمی ہے. ایسے ہی کہ آپ پھر وہی بندہ تھوڑے دن بعد ڈائلیسس پہ ہوتا ہے, وہی بندہ تھوڑے دن بعد شوگر کے امراض میں مبتلا ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہوگا, اور یہ آپ کا بڑا پن ہے یاسر بھائی کہ آپ اس مافیا کے خلاف, اس وبا کے خلاف بات کر لیتے ہیں, اور K21 کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے, ورنہ یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں تمام چینلز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایون کہ یوٹیوب چینل جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے جو چاہے بول دیتے ہیں اس کے اندر بھی نہیں صحیح اور غلط بتا رہے. بڑے بڑے حکیم ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, نہیں یہ سچ باتیں بتاتے. بالکل نہیں. وہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے, بلکہ ایک دن پہلے ہی میں نے وہ دیکھا, ایک صاحب تھے وہ ڈائجیشن کی تھیوری بتا رہے تھے اور پانی کے بارے میں بتا رہے تھے کس وقت پینا صحیح ہے نہیں ہے. بہرحال خود ظاہر ہے ان کے علم میں نہیں ہے, لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بھی بات پھیلانی ہو تو اس کے اوپر کیپشن لگا دیتے ہیں, کیونکہ ایسی بات جو آپ نے آج سے پہلے نہ سنی, اور واقعی وہ میں نے نہیں سنی تھی, جو ڈائجیشن کے بارے میں انہوں نے جس قسم کا اسٹوپڈ تھاٹ, معذرت کے ساتھ ہی لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جتنے لوگ یہ بات سنیں گے اس میں آدھے تو اس کے اوپر لازماً عمل کریں گے. آپ مجھے جو ہے نا پھر سیاسی بنا دیں گے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہٹلر اگر یو ٹرن لینا اگر سیکھ لیتا تو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہوتا. ہمارے وزیر اعظم یہ فرماتے ہیں بات. تو بات ساری یہی ہے کہ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کو کوالٹی سمجھنے لگا ہے, فخر سمجھنے لگا ہے. نہیں, میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جو شخص اس کو ایکسپلین کر رہا ہے اس کو سرے سے ڈائجیشن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنا. اور وہ حیران تھا کہ کسی ٹی وی پروگرام کا کوئی مجھے وہ لگ رہا تھا حصہ تھا جس میں وہ بیٹھ کے یہ حکمت کی باتیں وہ فرما رہے تھے, اور ماشاءاللہ بڑے باریش وہ صاحب تھے. اور لیکن جس طرح انہوں نے بیان کیا بالکل ٹوٹلی بوگس بات ہے ڈائجیشن کے حوالے سے, کیونکہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایک سبجیکٹ ہے. کمپلیکیٹڈ ان اے سینس کہ اس میں بہت ساری چیزیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہر کسی کو نہیں پتہ. بات یہ ہے کہ بیماری کی شروعات ہی آپ کے اسٹمک سے ہو رہی ہے. اب وہ اسٹمک میں ہی آپ گڑبڑی پھیلا دیں گے, لوگوں میں بدگمانیاں پھیلا دیں گے, غلط آپ اویئرنیس پروگرامز اس طرح کے کریں گے, تو یہ تو بڑی گڑبڑ. ٹھیک ہے. اچھا ذرا وہ شوگر والا پیکیج جو ہے نا وہ چلائیے, اس کے بعد پھر ذرا شوگر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دکھائیں جی. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں, آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. جی ڈاکٹر صاحب, اب یہ شوگر کے حوالے سے ذرا بات ہو جائے آخر میں, فرمائیے کیا کہیں گے, کیونکہ اس میں بھی یہ بات ہوئی اور میں ماہ مبارک میں اور شوگر کے پیشنٹس کے حوالے سے کیا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں, یہ بنیادی سوالات ہیں, ذرا اس کے اوپر بات. دیکھیں میں یہ کلیم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ کرنے کے بعد, آقا جی سسم کو بیچ میں ڈالنے کے بعد, کہ اگر میرا مریض کوئی بھی جو روزے نہیں رکھ رہا وہ میری دوا کھائے, روزے بھی رکھے, اور شوگر کے مرض سے 1 مہینے میں چھٹکارا ہو جاتا ہے اگر وہ رمضان شریف کے پورے روزے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور میری دوا بھی کھاتا ہے. اچھا, ہم نے اس حوالے سے 2 ادویات تیار کی ہوئی ہیں. ایک دوا تو یہ کہ مریض کہتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ بھی ہو جائے میں پکوڑے نہیں چھوڑوں گا, میں یہ نہیں چھوڑوں گا, میں وہ نہیں چھوڑوں گا, تو اس کی بھی دوا تیار ہے کہ بھائی تو روزے تو رکھ, دوا کھا لے ہماری, تیری شوگر نہیں بڑھے گی
اور جو نیگیٹو امپیکٹ باڈی کا ریئیکشن آنے ہیں وہ نہیں بڑھیں گے جو شوگر کی وجہ سے ہوتے ہیں. باقی جو آپ زہر کھاؤ گے تو اس کا ریئیکشن تو ہے. دوسرا مریض جو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے شوگر کے مرض کو ختم کرنا ہے اور آپ مجھے بتائیں کیسے جینا ہے اور کیا کرنا ہے, اس کو پھر ہم پرہیز بتاتے ہیں, دوا دیتے ہیں, وہ پھر اس حساب سے روزہ رکھتا ہے جو ہم نے ابھی گفتگو بھی کی ہے. یقین کریں 1 ماہ میں شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے, 15 دن 10 دن کے اندر شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے. ابھی پہلے روزے سے ہمیں یقین کریں خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئی. ایک دن کے اندر آپ کا شوگر لیول ایسے نیچے آتا ہے کہ میں کیا بتاؤں. مگر آپ نے سحری میں احتیاط کرنی ہے, افطاری میں احتیاط کرنی ہے, تو شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ کر دیتا ہے ختم, بشرطے کہ کوئی اچھا طبیب آپ کو مل جائے, کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے جو کہ کیمسٹری جانتا ہو. ہم یہاں کیمسٹری نہیں جانتے, ہم ایک لکیر کے فقیر ہو گئے ہیں, اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم سب کو لگائے ہوئے ہیں. آپ کو طبیب کو ایک انٹیلیجنٹ سائنسدان ہونا چاہیے. طبیب کو چاروں مزاج کا موسم کا پتہ ہونا چاہیے. جب اس کو یہ کیمسٹری پتہ چل جائے گی وہ کہیں پہ کچھ بھی کر دے گا. ٹھیک ہے. بحالت مجبوری کولڈ ڈرنک سے آپ کا علاج کر دے گا, میٹھی بوتلوں سے. میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا جبکہ وہ زہر ہے, زہر ہے, جبکہ اس سے بھی مگر زہر سے بھی تو علاج کرنے. طبیب پھر کیا طبیب ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. مثال کے طور پہ آپ کی سفید میٹھی بوتل جو ہے وہ اعصابی ہے, آپ کی کالی بوتل جو ہے وہ صفراوی غدی ہے, آپ کی جو یہ اورنج جو کلر والی بوتلیں مل رہی ہیں یہ جو ہے آپ کی وہ غدی ہے. اب اگر آپ اس موسم کے اندر سفید بوتل کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو السر بھی آپ کو ہونا ہے, بیڑا غرق تو ہونا ہے, مگر بحالت مجبوری آپ کو زہر بھی دینا پڑتا ہے بعض اوقات. تو وہ مگر یہ مجبوری کوئی سالوں میں ایک دفعہ ہوتی ہے, یہ نہ ہو کہ ہم وہی پینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو طبیب کیمسٹری جانتا ہوگا وہ آپ کے کچن کے اندر سے آپ سے پوچھے گا بھی آپ کہاں کھڑے ہو, کیا دیکھ رہے ہو چاروں طرف. ٹھیک ہے. وہ آپ کو یہ کہے گا لال کلر کی ٹوپی پہن لو, اس سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مزاج کا اس سے تعلق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب مثال کے طور پہ منگل والا دن جو ہے طب کے مزاج کے اعتبار سے ریڈ کلر کو لائک کرتا ہے. اچھا. مجھے ایک بات یاد ہے, یہ طب ہے. طب ہے. اب طب میں ہم ایک مریض کو دیتے ہیں کہ یہ دوا آپ نے اسب گول کی بھوسی سے کھانی ہے. ٹھیک ہے. ایک دوا ہم نے دہی ملے پانی سے, دودھ ملے پانی سے لینی ہے, شہد ملے پانی سے لینی ہے. تو یہ ہم اس دوا کا مزاج کو دیکھتے ہوئے, مریض کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ہم چینج کر رہے ہیں. ہمارے مریض کی شوگر کیوں مہینے 2 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. ہمارے مریض کی شوگر چاہے وہ 500 سے زیادہ کیوں نہ ہو, پہلے دن کنٹرول ہو جاتی ہے. پہلے دن اس کی انگریزی مصنوعی تمام ادویات سے جان چھوٹ جاتی ہے. ایون کہ وہ 20 سال سے انسولین لگا رہا ہے, ایک دن میں اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. کیونکہ ہم کیمسٹری سے کھیلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارے طبیب یہ نہیں جانتے, ہمارے اساتذہ بھی نہیں جانتے, ہم ان چیزوں کو بھولے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب بات یہ ہے کہ جناب اب وقت کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن یہ موضوع ایسا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کے ضرور گفتگو کی جائے گی. اور خاص طور پہ جو ماہ مبارک میں جو شوگر کا مرض ہے اس میں مبتلا لوگ ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ابھی بات کی ہے مختصراً اس کے اوپر کہ یہ قابل علاج ہے اور اس کا علاج ممکن ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو آپ کا طبیب یہ معاملات سمجھتا اور دوسرا ہے کہ مزاج کی بڑی اہمیت ہے جس کے اوپر ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. اگر اس کو سمجھتے ہو زمزم کے حوالے سے بات کرنی ہے کر لیں. زمزم کے حوالے سے ایک تحفہ آپ لوگوں کو دینا تھا کہ اگر آپ کبھی بھی کہیں بورنگ کروائیں تو اپنی شہادت کی انگلی سے 7 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں اس جگہ پہ, تو انشاءاللہ پانی میٹھا نکلے گا. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو یہ ٹپ دے دی کہ یہ بڑی بارہا آزمایا ہوا ہے اور خدا نے بھی یہ کریم سے سم کہ یہ تمام درود شریف اور یہ معاملات ذکر اذکار وظائف کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کہ اب کنویں کے پانی کو زمزم میں کیسے کنورٹ کریں, تو آپ ایک جمبو بوتل اپنے کنویں کے اندر ڈالیں. ٹھیک ہے. اور رمضان کے دن بڑے اہم ہے کہ آپ تینوں عشروں کے آخر میں یہ کام کر لیں 3 دفعہ, اور یقین کریں کہ آپ کے کنویں کا پانی پورا زمزم ہو جائے گا. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کی پھر ایک کیمسٹری پوری ایک لیول ہے. آپ پہلے اپنے پانی کے لیبارٹری ٹیسٹ کرا لیں اور بعد میں 3 دفعہ یہ پانی ڈالنے کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ کرا لیں, تو زمزم آپ کے گھر میں ہوگا اور بے تحاشا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے زمزم کو اتنی طاقت دی ہے. بہت خوب جی. تو یہ بڑے کام کی بات جو ہے وہ آخر میں آپ نے بتائی ہے, یقیناً لوگ اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے بعد ہمیں بھی ضرور بتائیں اس کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہے, شامل گفتگو رہے, اور اسی طرح انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.